ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ پورا دن مسلسل کام کرنے کی وجہ سے اس کا برا حال ہو گیا تھا۔ تھکن اور نیند کے مارے وہ اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنی اس حالت پر قابو پایا اور خود کو سیٹ کرنے کے بعد کلاس روم سے باہر نکل گئی۔ صبح سے وہ بچوں کے ٹیسٹ چیک کر رہی تھی۔ اس کے علاوہ وہ 3 کلاسز ایک ساتھ بھی لے چکی تھی، جبکہ روز اس کی صرف 2 ہی کلاسز ہوتی تھی۔ چونکہ اس کے پرنسپل کچھ زیادہ ہی سخت مزاج کی تھی، اس وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی سارا کو وہ کام کرنا پڑتا تھا جو اس کا اپنا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ وہ پرنسپل سے کسی قسم کی بدتمیزی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے پرنسپل سے بدتمیزی کی تو پرنسپل اسے اس اسکول سے نکالنے میں 1 منٹ نہیں لگائے گی۔ وہ یہ سب کچھ افورڈ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس اسکول میں کام کرنے کے علاوہ اس کا ذریعہ معاش کوئی بھی نہیں ہے، جبکہ اگر وہ اسکول سے نکال دی جاتی تو اس کی ماں کی دوائیاں کون پوری کرتا اور اس کے دیگر اخراجات کیسے پورے ہوتے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مجبوری کی عالم میں یہاں پر چپ چاپ کام کر رہی تھی۔ ابھی وہ کلاس سے باہر ہی نکل رہی تھی کہ اسے پرنسپل صاحبہ آتی ہوئی دکھائی دی۔ اس کا منہ اندر تک کڑوا ہو گیا۔ اس نے پرنسپل کو نہایت ہی شائستہ آواز میں سلام کیا، جبکہ دل ہی دل میں اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ پرنسپل کو کہیں دور پھینک دے۔ حیرت کی بات یہ کہ پرنسپل نے نہ صرف اس کے سلام کا جواب دیا بلکہ گرم جوشی سے اسے گلے بھی لگایا۔ یہ سب دیکھ کر سارا کا منہ تو کچھ دیر کے لیے کھل گیا، لیکن پھر اس نے جلد ہی اپنی حالت پر قابو پایا۔ نہ جانے پرنسپل کو ایک دم کیا ہو گیا تھا۔ صبح تک تو وہ سارا سے صحیح سے بات نہیں کر رہی تھی، اور ابھی ایک دم سے اس قدر گرم جوشی۔ خیر، سارا کو اس چیز سے کچھ زیادہ فرق نہیں پڑا۔ وہ بس جلدی جلدی یہاں سے نکلنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ پہلے ہی بہت زیادہ تھک چکی تھی۔ وہ پرنسپل کے سائڈ سے ہو کر گزرنے ہی لگی تھی کہ اسے پرنسپل کی آواز سنائی دی۔ ارے کیا ہو گیا ہے؟ اس قدر جلدی کس بات کی ہے؟ اس کی بات سن کر سارا نے گھڑی کی طرف دیکھا، جہاں شام کے 3 بج رہے تھے، جبکہ چھٹی کا وقت 2:30 بجے تھا۔ پورا اسکول خالی ہو چکا تھا۔ اب سوائے سارا کے اور 1-2 ٹیچرز کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ جلد ہی پرنسپل کو اپنی کہی ہوئی بات کا احساس ہوا تو وہ شرمندگی سے ہنسنے لگیں اور کہنے لگیں، میرا مطلب یہ تھا کہ آؤ تھوڑی دیر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ ویسے بھی کافی عرصہ ہو گیا ہے میں نے تم سے کوئی تفصیلی بات نہیں کی۔ اپنی بات کہہ کر پرنسپل چلنے لگی۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ سارا نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے پیچھے پیچھے جانے لگی۔ آفس میں پہنچ کر پرنسپل کے پاس اپنی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی، جبکہ قریب ہی انہوں نے سارا کے لیے بھی کرسی رکھی۔ آج اس قدر الفت کا مظاہرہ سارا کو ٹھٹکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ چند لمحے یوں ہی خاموشی میں گزر گئے، پھر پرنسپل صاحبہ کی آواز گونجی، کیا ہوا ہے؟ تمہاری طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ آج تم کافی خاموش بھی ہو، کہیں تمہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ اس کی بات سن کر سارا کو کوفت ہونے لگی تھی۔ سارا چاہتی تھی کہ پرنسپل اپنی وہ بات کہیں جس کی وجہ سے وہ سارا کی اتنی خوش آمدید کر رہی ہیں۔ جی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کیا آپ نے مجھ سے کوئی ضروری بات کرنی تھی؟ سارا کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہو گیا، کیونکہ اس کی طبیعت اسے اس بات کی اجازت نہیں دے رہی تھی کہ وہ بیٹھ کر پرنسپل صاحبہ کی فضول باتیں سنتی رہے۔ ارے کیا ہو گیا ہے؟ مجھے لگ رہا ہے کہ تمہیں غصہ آ گیا ہے۔ میں تو بس یوں ہی تمہاری طبیعت کا پوچھ رہی تھی۔ اس کے بعد پرنسپل صاحبہ نے دراز کھولا، وہاں سے ایک لفافہ نکال کر سارا کے سامنے رکھ دیا۔ سارا نے سوالیہ نظروں سے پرنسپل صاحبہ کی طرف دیکھا تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگیں، یہ تمہاری محنت اور لگن کا نتیجہ ہے۔ جس محنت اور لگن سے تم بچوں کو پڑھاتی ہو، کوئی دوسرا ٹیچر ایسے نہیں کرتا۔
اس لیے میں نے سوچا کہ اپنی طرف سے تمہیں ایک چھوٹا سا انعام دے دوں۔ پرنسپل صاحبہ کی بات سن کر سارا کی ساری تھکن اڑ گئی۔ خوشی کے مارے اس کا برا حال تھا، کیونکہ آج کل وہ ویسے بھی پیسوں کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ پیسوں کا بندوبست کیسے کرے۔ اس نے ارسلان سے اس بات کا ذکر کیا تو ارسلان نے بھی اسے منع کر دیا۔ اس کے صاف انکار پر سارا کو دکھ بھی ہوا تھا، لیکن وہ خاموش ہو گئی۔ پہلے ہی ارسلان سارا کی وجہ سے کافی مشکلات سے گزر چکا تھا۔ سارا پہلے ہی ارسلان کو بہت زیادہ پریشان کر چکی تھی، اس لیے اب وہ مزید اس کے لیے کچھ بھی قسم کی پریشانی پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ خاموشی سے پیچھے ہٹ گئی، جبکہ ارسلان بھی جانتا تھا کہ سارا کا اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے جس سے سارا اپنی پریشانی کا ذکر کرے۔ اور ویسے بھی سارا جب بھی اس سے پیسے لیتی تھی تو وہ ایک محدود مدت ہوتی تھی۔ اس محدود وقت کے مطابق وہ ارسلان کو اس کی رقم واپس کر دیا کرتی تھی۔ پرنسپل صاحبہ کی باتیں سن کر سارا خوشی سے کھلکھلانے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے پرنسپل صاحبہ کا شکریہ ادا کرے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ کر جانے لگی تو پرنسپل صاحبہ اسے روکتے ہوئے بولی، اتنی کیا جلدی ہے جانے کی؟ میں چاہتی تھی کہ مزید تھوڑی دیر تمہارے ساتھ بیٹھوں۔ اگر تم کہو تو میں تمہارے لیے چائے منگواتی ہوں۔ ان کی بات سن کر سارا نے انتہائی شائستگی سے انکار کیا اور کہا کہ اس نے اپنی ماں کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ زیادہ دیر یہاں پر نہیں رک سکتی، لیکن اگر بعد میں اسے کبھی موقع ملا تو وہ ضرور ان کے ساتھ چائے پیے گی۔ اس کی بات سن کر پرنسپل صاحبہ مسکرائیں اور کہنے لگیں، ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ میں تو چاہتی تھی کہ مزید تھوڑا وقت تمہارے ساتھ گزاروں۔ اس کے بعد سارا نے ان سے اجازت چاہی اور دروازے سے باہر نکل گئی۔ پیچھے پرنسپل صاحبہ نے موبائل اٹھایا اور ایک نمبر ملانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد پرنسپل صاحبہ کی آواز خاموش کمرے میں گونجی، جی آپ کا کام ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے دوبارہ موبائل رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر ایک کمین کی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی، جبکہ اس کی آنکھیں ایک شیطانی چمک سے روشن تھیں جو اس کے دل کے حال کو بیان کر رہی تھی۔ لیکن افسوس کہ سارا نہ تو اس کی آنکھوں کی شیطانی چمک دیکھ سکتی تھی اور نہ ہی اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی مسکراہٹ۔ سارا خوشی خوشی اسکول کے گیٹ سے باہر نکل گئی۔ اس نے باہر نکلنے سے پہلے لفافہ کھول کر دیکھا تو اس کی ساری آنکھیں باہر آ گئیں۔ یہ تو اس کے 3-4 مہینوں کی تنخواہ تھی جو پرنسپل صاحبہ نے اسے انعام کے طور پر دی تھی۔ اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ جلد ہی اس نے اپنے آپ پر قابو پایا اور لفافے کو انتہائی احتیاط سے اپنے بیگ میں ڈالا۔ وہ تیزی سے اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی، جبکہ اس کے دماغ میں 1000 طرح کی سوچیں چل رہی تھیں۔ اچانک اس کے دل میں آیا کہ وہ گھر جانے کی بجائے ارسلان کی طرف ایک چکر لگائے۔ ارسلان سے ملے ہوئے اسے کافی عرصہ گزر گیا تھا۔ وہ بھی اسے کئی بار ملنے کے لیے کہہ چکا تھا، لیکن ہر بار وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ٹال دیتی تھی۔ آج موقع اچھا تھا، اور دوسرا اس کے پاس پیسے بھی موجود تھے، کرائے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اس نے جلدی سے اپنا موبائل اٹھایا اور اسے کال ملا دی، لیکن یہ کیا، اس کا نمبر بزی جا رہا تھا۔ اس نے وقفے سے 2-3 بار کال ملائی، لیکن ہر بار ہی اس کا نمبر بزی آیا۔ اس نے مایوسی سے موبائل اپنے بیگ میں رکھ دیا اور اپنے قدم اپنے گھر کی طرف بڑھا دیے۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئی، اس نے دیکھا سامنے ہی اس کی خالہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اپنی خالہ کو بیٹھا دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی کے تاثرات آ گئے۔ ایک وہی تھی جو ان کے دکھ درد کی ساتھی تھی، ورنہ تو اس کے سارے خاندان نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، یہاں تک کہ اس کے اپنے سگے دادا نے ان ماں بیٹی کو اپنے گھر سے نکال دیا تھا۔ وجہ صرف اور صرف یہی تھی کہ اس کی ماں سے اس کے باپ نے اپنی مرضی کی شادی کی تھی۔ جب تک اس کا باپ زندہ رہا تب تک اس کی ماں کو اور اسے اپنے ددیال میں عزت ملتی رہی، لیکن جیسے ہی اس کے باپ کا انتقال ہوا،
اس کے دادا نے دونوں ماں بیٹی کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیا۔ اس وقت وہ صرف 5 سال کی تھی۔ اس کی ماں اسے لے کر اس کی نانی کے گھر آ گئی اور پھر وہ یہاں پر رہنے لگے۔ لیکن یہاں پر بھی اس کی ممانیوں کا رویہ ان کے ساتھ اتنا اچھا نہیں تھا۔ اس کی ماں سارا دن گھر کے کام کرتی رہتی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی ممانی اس کی ماں کو تانے دینے سے باز نہیں آتی تھی۔ یہ سب چیزیں اس کے ذہن پر برا اثر ڈال رہی تھیں، لیکن جیسے جیسے اس میں شعور آنے لگا وہ ممانیوں کے تانے اور باتوں کا جواب دینے لگی۔ اس کی ممانیاں کہاں یہ سب برداشت کرنے والی تھیں، لہٰذا انہوں نے ان ماں بیٹی پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی اور پھر اس گھر سے بھی بے دخل کر دیا۔ سارا کی نانی کے پاس جو تھوڑا بہت زیور اور ان کے نام پر جو تھوڑی سی زمین تھی وہ بیچ کر اس نے سارا اور اس کی ماں کو ایک چھوٹا سا گھر بنا کر دیا، اور پھر تھوڑے عرصے بعد وہ خود اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ لیکن جانے سے پہلے وہ ان ماں بیٹی کے لیے ایک چھت چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس بار بھی سارا کے ماموں اور اس کی ممانیوں نے بہت واویلا مچایا کہ یہ ان کا حق ہے، لیکن اس بار سارا کی نانی نے ان کی ایک بھی نہیں سنی۔ سارا کی تعلیم اتنی زیادہ نہیں تھی، وہ صرف BA پاس تھی، اس وجہ سے اسے ایک پرائیویٹ اسکول میں نوکری مل گئی۔ یہ نوکری بھی اسے بہت سی مشکلات کے بعد ملی تھی، لیکن وہ اس پر بھی راضی تھی کیونکہ اس سے اس کے گھر کے اخراجات پورے ہو رہے تھے اور اس کی ماں کی دوائیاں بھی آ جاتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ خاموشی کے ساتھ وہ اس قدر محنت کر رہی تھی۔ اس نے اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لیا تھا کہ اب اس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف پیسے کمانا ہے۔ اس لیے وہ بہت سے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا بھی شروع ہو گئی تھی۔ وہ لوگوں کے گھروں میں جاتی اور وہاں جا کر ان کے بچوں کو ٹیوشنز دیتی۔ ان کے گھر کے حالات پہلے سے بہت بہتر ہوتے جا رہے تھے، اور ایسا ہی چلتا رہتا اگر اس دن سارا کے ساتھ وہ واقعہ پیش نہ آتا جس نے سارا کو اندر سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ معمول کی طرح ایک بچے کو ٹیوشن پڑھانے گئی۔ یہ گھر اسلام آباد کی ایک ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھنے والے لوگوں میں سے ایک شخص کا گھر تھا۔ یہ گھر باہر سے جتنا خوبصورت تھا اتنا ہی اندر سے خوبصورت تھا۔ سارا جب بھی اس گھر کو دیکھتی اس کے دماغ میں یہی بات آتی، کاش یہ گھر اس کا ہوتا، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ ناممکن ہے۔ اگر وہ ساری زندگی بھی اس طرح محنت مشقت کرتی رہتی تب بھی اس کے پاس اتنے پیسے اکٹھے ہونا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا کہ جس سے وہ اس جیسا ایک گھر افورڈ کر سکتی۔ اس دن گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ سارا کو اچانک پریشانی ہونے لگی۔ آنے سے پہلے اس نے کال کر کے پوچھا بھی تھا، لیکن بچے کی ماں نے سارا سے کہا تھا کہ آ جائے۔ اب جب وہ یہاں پر آ گئی تھی تو اسے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک اس کا دل گھبرانے لگا۔ اس نے اپنی نظریں چاروں طرف دوڑائیں، لیکن دور دور تک خاموشی کا راز تھا۔ وہ پلٹنے ہی لگی تھی جب اس کی آنکھیں اپنے پیچھے کھڑے ایک نوجوان پر پڑیں۔ وہ بہت عجیب و غریب نظروں سے سارا کو دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر سارا کا دل اندر تک ڈر گیا۔ اس نے بے ساختہ خوف سے آگے پیچھے دیکھا، لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اچانک وہاں پر نوکرانی آ گئی۔ وہ سارا سے اچھی طرح واقف تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ سارا کو کچھ بتاتی، اس شخص نے اپنی آنکھوں سے اسے کوئی اشارہ کیا، جس کی وجہ سے وہ خاموش ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ شخص وہاں سے چلا گیا۔ نوکرانی بھی خاموشی سے اس کے پیچھے باہر چلی گئی۔ سارا نے نوکرانی کو آواز دینا چاہی، لیکن اس نے سارا کی آواز نہیں سنی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اندر واپس آئی تو کہنے لگی، بی بی قریب ہی مارکیٹ میں گئی ہیں، وہ تھوڑی دیر میں واپس آ جائیں گی۔ چھوٹے بابو بھی ان کے ساتھ ہی ہیں۔ میں نے ان سے کال کر کے پوچھا ہے، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میں آپ کو بیٹھنے کے لیے بولوں۔ وہ بار بار اپنے ہونٹوں پر زبان پھیر رہی تھی۔ سارا کو نہ جانے کیوں اس کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی وہ وہیں پر بیٹھ گئی، کیونکہ اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اسے کوئی ایسی غلطی ہو جس کا اثر اس کی نوکری پر پڑے۔
اتنی مشکل سے اسے اتنی اچھی ٹیوشن ملی تھی۔ اسے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ شخص دوبارہ کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر سارا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس بار وہ نوجوان شائستگی سے بولا، ارے ارے بیٹھیے۔ لیکن نہ جانے کیوں سارا کو بہت ڈر لگ رہا تھا۔ اسے یہ انسان ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اپنے اوپر اس کی نظروں کو محسوس کر سکتی تھی۔ اس نے یہاں سے نکلنے میں ہی عافیت سمجھی، لیکن جیسے ہی وہ باہر نکلنے لگی نوجوان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ دیکھ کر سارا کا ہاتھ اٹھ گیا۔ اس کے بعد وہ نوجوان جیسے قابو سے باہر ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ سارا کے ساتھ کسی بھی قسم کی بدتمیزی کرتا، نہ جانے وہاں پر ارسلان کہاں سے آ گیا۔ اس نے اس نوجوان کو ایک دھکا دیا اور اس کے چہرے پر زور سے ایک مکہ مارا، جبکہ سارا روتے ہوئے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ارسلان نے اسے اشارے سے باہر جانے کے لیے کہا، جبکہ اس نوجوان کو ارسلان نے پیٹ کر رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد ارسلان باہر آیا اور سارا سے پوچھنے لگا کہ کون ہو تم؟ سارا نے اسے روتے ہوئے بتایا کہ وہ یہاں پر چھوٹے بابو کو پڑھانے کے لیے آتی تھی۔ آج وہ یہاں پر نہیں تھے۔ نوکرانی نے اسے انتظار کرنے کے لیے کہا اور اسے بتایا کہ وہ تھوڑی دیر بعد آ رہے ہیں، لیکن پھر وہ شخص وہاں پر آ گیا۔ سارا نے اسے روتے ہوئے سب کچھ بتا رہی تھی، جبکہ ارسلان صرف اور صرف اس کے چہرے کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی زندگی میں آج تک بہت سی لڑکیاں آئی تھیں، لیکن اس نے آج سے پہلے سارا جیسی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہوش کی دنیا میں آیا اور اس نے سارا کو کہا کہ تم فکر مت کرو، میں تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ راستے میں اس نے سارا سے چھوٹی موٹی باتیں کی اور اس سے اچھی خاصی جان پہچان بھی بنا لی، یہاں تک کہ اس نے سارا کو اپنا نمبر بھی دے دیا۔ سارا اس کی سوچ سے بھی زیادہ معصوم لڑکی تھی۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ اسے بے وقوف بنانا بہت آسان ہوگا، لیکن اسے یہ بھی پتا تھا کہ اس چیز کے لیے اسے ایک لمبا انتظار کرنا پڑے گا۔ وہ ہر طرح کے حالات کے لیے تیار تھا۔ یہ کھیل اس کی زندگی کا مشکل ترین کھیل ہونے جا رہا تھا، لیکن اس کا پھل اس قدر ہی میٹھا تھا۔ سارا جو ان سب چیزوں سے بالکل بھی واقف نہیں تھی، وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ ارسلان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ اس کی باتوں کے جال میں پھنسنے لگی۔ ارسلان نے سارا کے ذہن پر قبضہ کر لیا تھا۔ وہ سارا کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے لگا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی کیا کمزوریاں ہیں، اور وہ انہی کمزوریوں کی مدد سے سارا پر اپنا کنٹرول مضبوط کرتا جا رہا تھا۔ سارا اپنے گھر کی طرف جانے والی گاڑی پر بیٹھنے ہی لگی تھی۔ نہ جانے اس کے ذہن میں کیا آیا اور اس نے اپنی بس تبدیل کر لی۔ اب اس کی بس کا رخ ایک بازار کی طرف تھا۔ یہ بازار لاہور کا پرانا بازار تھا۔ یہاں پر ہر قسم کی چیزیں ملتی تھیں۔ سارا نے سوچا کہ آج جو پیسے ملے ہیں ان میں سے وہ 2 جوڑے اپنی ماں کے لیے بنوا لے گی۔ ویسے بھی اس کی ماں کے سردیوں کے بہت ہی کم جوڑے تھے، لہٰذا وہ بازار میں گھوم ہی رہی تھی کہ اچانک اسے ایک جھٹکا لگا اور وہ منہ کے بل زمین پر گر پڑی۔ جب سارا اپنے ہوش و حواس میں واپس آئی تب کافی دیر گزر چکی تھی۔ سارا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ آنسوؤں سے اس کی آنکھیں بھر گئیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی موٹر بائک سوار سارا سے اس کا بیگ چھین کر لے جا چکے تھے، جس نے نہ صرف سارا کے پیسے بھی تھے بلکہ اس کا موبائل فون بھی تھا۔ بہت سے لوگ سارا کے پاس آ کر اکٹھے ہو گئے۔ کچھ اسے تسلیاں دے رہے تھے، جبکہ کچھ اس کے اس وقت باہر نکلنے پر اس بات پر طنز کر رہے تھے، جبکہ سارا کو تو جیسے کسی بات سے فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ اس کو یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی دنیا لٹ گئی ہو۔ اس نے قریب ہی کھڑے ایک شخص سے اس کا موبائل مانگا اور ارسلان کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ جیسے ہی ارسلان کا نمبر ملا سارا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، لیکن دوسری طرف ارسلان اس کی آواز سن کر کوفت میں مبتلا ہو گیا اور جھنجھلاتے ہوئے کہنے لگا، اب کیا مصیبت آ گئی ہے؟ مہربانی کر کے مجھے یہ نہ کہنا کہ تم ایک نئے مسئلے میں پھنس گئی ہو۔
کیونکہ میں تمہارے مسئلے سلجھا کر تھک گیا ہوں۔ اب مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں تمہارا کوئی نیا مسئلہ ہینڈل کروں۔ ارسلان کے اس قدر تلخ ہو جانے پر سارا کا دل درد سے رکنے لگا، لہٰذا اس نے خاموشی سے کال کاٹ دی اور اس موبائل سے وہ نمبر بلاک کر دیا۔ وہ خاموشی سے چلنے لگی۔ اب اس کا رخ اس بازار کے قریب بنی ایک دربار کی طرف تھا۔ اس نے بہت سے لوگوں سے سنا ہوا تھا کہ یہاں پر ایک نیک آدمی بیٹھتا ہے۔ اب وہ اس نیک آدمی سے اپنے لیے دعا کروانے جا رہی تھی، لیکن وہاں جا کر بھی اسے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ 2 دن پہلے ہی اس آدمی کا انتقال ہوا تھا۔ سارا وہیں بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اسے کچھ پرواہ نہیں تھی کہ لوگ اس کے پاس سے گزر رہے ہیں اور اس کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ اسے وہاں پر بیٹھے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی جب اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ اس نے جب نظر اٹھا کر دیکھا تو چند لمحے دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہاں پر ایک نہایت ہی خوبصورت نوجوان کھڑا تھا۔ اس سے زیادہ خوبصورت نوجوان اس نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جبکہ اس کے چہرے پر ایک نور پھیلا ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ میں ایک بریانی کی پلیٹ پکڑ رکھی تھی۔ وہ پلیٹ اس نے سارا کے حوالے کی۔ سارا نے خاموشی سے اس سے وہ پلیٹ لے لی۔ تھوڑی دیر بعد سارا کو پتا چلا کہ یہ آدمی یہاں پر لنگر بانٹ رہا تھا۔ بھوک سے سارا کا برا حال تھا، لہٰذا وہ خاموشی سے نوالے لینے لگی۔ بار بار نوالا اس کے گلے میں پھنس رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد سارا کو پانی کا ایک گلاس دکھائی دیا۔ یہ گلاس وہی آدمی اپنے ہاتھ میں پکڑے کھڑا تھا۔ سارا نے خاموشی سے اسے پانی کا گلاس لے لیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اس دربار سے نکل کر باہر آ گئی۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلی تھی کہ کوئی چیز زور سے اس کے پاؤں میں آ کر گری۔ اس نے دیکھا کہ یہ اس کا بیگ تھا۔ وہی موٹر بائک سوار اس کا بیگ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ سارا نے جلدی سے وہ بیگ اٹھایا۔ اس کی تمام چیزیں ویسے کی ویسے ہی اندر پڑی ہوئی تھیں۔ یہ دیکھ کر سارا کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگی اور جلدی سے گھر واپس آ گئی۔ گھر آ کر اس نے یہ سارا قصہ اپنی ماں کو سنایا۔ اس کی ماں بھی یہ سب سن کر بہت حیران ہوئی، لیکن وہ خوش بھی تھی کہ سارا کو اس کا بیگ مل گیا تھا۔ اس کی ماں نے اسے آئندہ کے لیے خبردار رہنے کے لیے کہا۔ رات سارا جب اپنے بستر پر آ کر لیٹی تب اس کا تھکن کے مارے برا حال تھا، لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار اسی شخص کا چہرہ گھوم رہا تھا جو اسے دربار پر ملا تھا۔ اس نے نہ صرف سارا کے لیے کھانا لا کر دیا تھا بلکہ اسے پینے کے لیے پانی بھی دیا تھا۔ اس نے جلدی سے اس کے خیال کو جھٹکا اور خود کو برا بھلا کہنے لگی۔ وہ اس چیز کو بھی بے وفائی قرار دیتی تھی، جس نے انسان اپنے محبوب کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچتا ہے۔ لیکن آج ارسلان نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا۔ اس کے تیور دن بدن بگڑتے جا رہے تھے، جبکہ سارا اس کے رویے کو نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آخر ارسلان اس سے چاہتا کیا ہے۔ کبھی کبھار تو اس کے ذہن میں یہ خیال آتا کہ ارسلان کا دل بھر گیا ہے، لیکن وہ اس چیز کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ جان رہی تھی کہ اگر ارسلان نے اس سے کسی بھی قسم کی بے وفائی کی تو وہ مر جائے گی۔ وہ اس قدر ارسلان کے پیار میں پاگل ہو گئی تھی۔ دن بھی یوں ہی گزرتے جا رہے تھے، لیکن دن گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی میں بہتری آتی جا رہی تھی۔ اس کے گھر کے حالات پہلے سے بہت اچھے ہو گئے تھے۔ دوسری طرف اس کے اسکول کی طرف سے اس کی پریشانی بھی ختم ہو گئی تھی۔ اب پرنسپل صاحبہ اسے سخت رویہ نہیں رکھتی تھیں، بلکہ نہایت ہی آرام سے اور پیار سے اس سے بات کیا کرتی تھیں۔ اب اس کے اوپر سے کام کا بوجھ بھی کافی حد تک کم ہو گیا تھا۔ دوسری طرف اس کی ماں کی بھی حالت دن بدن اچھی ہوتی جا رہی تھی۔ ایک بات جو سارا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ گھر میں آنے والے پیسوں کی ریل پیل تھی۔ نہ جانے اتنے پیسے اس کے پاس کہاں سے آ رہے تھے۔ جب بھی وہ الماری سے پیسے نکالنے کے لیے جاتی تو وہ پہلے سے بھی دگنے ہوتے تھے۔ اب اس نے ایک بڑے اسپتال سے اپنی ماں کا علاج کروانا شروع کر دیا تھا۔
दूसरी तरफ उसे अरसलान की कहीं भी खबर नहीं मिल रही थी। यही वजह थी कि अरसलान की वजह से उसका दिल थोड़ा बेचैन था। कल रात भी उसने एक अजीब सा ख्वाब देखा था। उसने देखा था कि अरसलान उसे दुनिया की भीड़ में अकेला छोड़कर चला जाता है। रात को वो काफ़ी परेशान रही थी। उसने अरसलान से 2-3 बार बात करने की कोशिश भी की, लेकिन उसका नंबर बिजी आ रहा था। सारा के जहन में हजारों सवालात जन्म ले रहे थे। उनके जवाबात भी सारा को पता थे, लेकिन वो जानबूझकर इस हकीकत को झुठला रही थी कि अरसलान अब पहले जैसा नहीं रहा। उसे इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि अरसलान की ज़िंदगी में कोई और आ चुका है, लेकिन वो चाहकर भी ये बात मानने को तैयार नहीं थी। वो अपने दिल को नहीं समझा पा रही थी, लेकिन अब उसकी बेरुखियां बढ़ती जा रही थीं। लिहाजा सारा ने फैसला किया कि वो अरसलान से एक बार मिलकर उससे बात करेगी। उसने इंतहाई गुस्से से अरसलान का नंबर मिलाया। उसकी तवक्को के खिलाफ फौरन ही कॉल पिक कर ली गई। हाँ सारा, कैसी हो? अरसलान की आवाज़ गूंजी। यूं लग रहा था जैसे वो बरसों का थका हारा हो। उसकी आवाज़ सुनकर सारा के दिल को कुछ हुआ और वो पूछने लगी, क्या हुआ है अरसलान, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? अरसलान ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? तुम मुझे बताओ कि तुमने क्यों कॉल की? सारा अपने जहन में अल्फाज तरतीब देने लगी और फिर सारा ने उसे कहा कि मुझे तुमसे मिलना है, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। अरसलान ने उसे कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लिहाजा वो मिलने के लिए नहीं आ सकता। अगर तुम्हें मुनासिब लगे तो मेरे फ्लैट में आ जाओ। उसकी बात सुनकर सारा चंद लम्हे के लिए सोचने लगी। उनके रिश्ते को इतना वक्त गुजर गया था, कम से कम सारा को उस पर थोड़ा सा यकीन तो कर ही लेना चाहिए। लिहाजा सारा ने उसे कहा, ठीक है तुम मुझे एड्रेस दे दो, मैं तुमसे मिलने के लिए आ रही हूँ। दूसरी तरफ ये बात सुनकर तो जैसे अरसलान की किस्मत ही खुल गई। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि सारा उसकी बात मान जाएगी, जबकि सारा तो दिल में यही सोच रही थी कि आज वो अरसलान से हर किस्म की बात क्लियर करके आएगी। वो नहीं जानती थी कि दूसरी तरफ अरसलान क्या सोच कर बैठा है। थोड़ी ही देर बाद सारा तैयार होकर अपने घर से बाहर निकल गई, लेकिन उसकी बदकिस्मती कि उसे कोई भी गाड़ी नहीं मिल सकी। दूसरी तरफ वक्त गुजरता जा रहा था। वो मज़ीद स्टॉप पर खड़ी नहीं रह सकती थी। उसकी टांगें दर्द करना शुरू हो गई थीं। अचानक एक बस आई। इससे पहले कि वो बस में सवार होती, उसे एक बूढ़े शख्स की आवाज़ सुनाई दी जो दर्द से कराह रहा था। सारा ने पलट कर देखा तो वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी स्टैंड के करीब ही बैठा था। उसके पाँव से खून निकल रहा था। उसे देखकर सारा एकदम ही परेशान हो गई और बस में सवार होने की बजाय उस बूढ़े आदमी के पास आ गई। हैरत की बात यह थी कि थोड़ी देर पहले तक वो यहाँ पर मौजूद नहीं था, लेकिन सारा ने इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो उसकी कैसे मदद करे, लेकिन उस बूढ़े आदमी ने सारा की मुश्किल आसान कर दी और उसे कहने लगा, बेटा करीब ही एक लाल रंग का घर है, यहाँ से सिर्फ चंद कदम के फासले पर है, वहाँ पर मेरा पोता रहता है, तुम उसे बुला कर ले आओ। तुम अकेली कहाँ मुझे लेकर जाओगी? उसकी बात सुनकर सारा परेशानी से उठी और कहने लगी, ठीक है बाबा, आप फिक्र मत करें, मैं उन्हें ला रही हूँ। वो ये कहकर उठी और बगैर सोचे समझे चलने लगी। अभी उसे चलते हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि उसके जहन में एक झमाका हुआ, क्योंकि यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी घर नहीं था, बल्कि आसपास एक वीरान इलाका था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। सारा को लगा कि उसके पांव के नीचे से जमीन निकल गई हो। तो फिर वो बूढ़ा आदमी कौन था? उसका जवाब सारा के जहन में आ रहा था, लेकिन सारा इस बारे में सोचना नहीं चाहती थी। उसका पूरा वजूद खौफ से कांप रहा था। उसने अपने कदम दोबारा अपने घर की तरफ बढ़ा दिए। जिंदगी में पहली बार उसके साथ ऐसा वाकया पेश आया था। घर आकर उसने मामूल की तरह अपनी माँ को यह किस्सा सुनाया तो उसकी माँ ने उसे तसल्ली दी और दुआएं पढ़कर अपनी बेटी के ऊपर फूंकने लगी। वो नहीं जानती थी कि अगर उसे ये बूढ़ा आदमी नहीं मिलता तो आज उसके साथ क्या होता।
دوسری طرف ارسلان مسلسل سارا کا انتظار کر رہا تھا، لیکن سارا کی طرف سے اسے کوئی بھی خبر نہیں تھی۔ رات کو فارغ ہونے کے بعد سارا نے ارسلان کو کال ملائی اور اسے ساری بات بتا دی۔ سارا کی بات سن کر وہ غصہ کرنے لگا اور کہنے لگا، اگر تم نے نہیں آنا تھا تو تم مجھے پہلے ہی بتا دیتی، آخر اتنا بڑا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بہت خفا نظر آ رہا تھا۔ سارا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے اپنی بات کی صفائی دے، لہٰذا اس نے خاموشی سے کال رکھ دی۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ ان دنوں اس کے ساتھ عجیب و غریب واقعات پیش آ رہے تھے۔ اسے ہمیشہ یوں لگتا کہ اس کے ساتھ ساتھ کوئی موجود ہے جو اس پر آنے والی مشکلات سے اسے نکال رہا ہے۔ بعض اوقات وہ اسے اپنا وہم قرار دے دیتی، لیکن مزید اسے اپنا وہم قرار دینا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ اپنی امی کو اس بارے میں نہیں بتا رہی تھی۔ یہ واحد بات تھی جو وہ اپنی امی سے چھپا رہی تھی۔ اس کی زندگی دوبارہ سے معمول پر آ گئی۔ تھوڑے ہی دنوں میں وہ اس واقعے کو بھول گئی۔ ایک دن اس نے خود ہی ارسلان کے فلیٹ میں جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ ارسلان کو سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ پہلے بھی وہ اس کا کافی دل دکھا چکی تھی۔ وہ مطلوبہ پتے پر پہنچ گئی۔ اس نے بیل بجائی، لیکن پھر اس کی نظر دروازے پر پڑی جو ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اس کی چھٹی حس اسے بار بار الارم دے رہی تھی کہ وہ واپس پلٹ جائے، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ہلکا سا دروازہ کھول کر فلیٹ کے اندر داخل ہو گئی۔ چاروں طرف کوئی بھی نہیں تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ پھر وہ ارسلان کا نام پکارنا شروع ہو گئی۔ اچانک اسے ہنسنے کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ آوازیں لاؤنج سے آ رہی تھیں۔ وہ لاؤنج میں جانے ہی لگی تھی جب اس کی نظر وہاں بیٹھے 4 لوگوں پر پڑی، جس میں 3 لڑکیاں تھیں اور ایک ارسلان اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ اس وقت وہ لوگ کافی بری حالت میں تھے۔ سارا نے صدمے کے مارے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ وہ ارسلان سے بالکل بھی اس چیز کی توقع نہیں کر رہی تھی، جبکہ ارسلان تو لگ رہا تھا کہ کسی اور ہی دنیا میں ہو۔ وہ جلدی سے پیچھے ہو کر کھڑی ہو گئی۔ اچانک اس کے کانوں میں ایک لڑکی کی آواز پڑی، تو پھر تم کب اس چڑیا کو قابو کر رہے ہو؟ سرکار کافی دنوں سے کہہ رہا ہے کہ اسے ایک نئی خوبصورت لڑکی کی تلاش ہے جو اس نے باہر اسمگل کرنی ہے۔ بس یار کیا بتاؤں، مجھے تھوڑا اور وقت دے دو۔ ایک بار وہ سارا کی بچی میرے ہاتھ میں آ گئی، پھر اسے مجھ سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ اگر میں چاہوں تو میں اسے اغوا بھی کر سکتا ہوں، لیکن میں خود اس کے ساتھ یہ کھیل کھیل رہا ہوں۔ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ جس دن اس کے اوپر یہ حقیقت کھلے گی تو اس کا کیا رویہ ہوگا۔ وہ میری کس طرح منتیں کرے گی، کیسے وہ میرے پاؤں پڑے گی۔ ارسلان کی باتیں کسی تیر کی طرح سارا کے دل پر لگ رہی تھی۔ آنسو مسلسل اس کی آنکھوں سے باہر نکل رہے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے ہی اس نے پولیس اسٹیشن کال کر کے پولیس والوں کو اس چیز کے بارے میں خبردار کر دیا تھا۔ اب وہ وہاں پر کھڑی ہو کر خاموشی سے ارسلان کی باتیں سن رہی تھی اور یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی کہ آخر یہ شخص کس حد تک جا سکتا ہے۔ اچانک اس کا ہاتھ ایک گلدان سے ٹکرایا اور وہ گلدان زمین پر گر کر ٹوٹ گیا۔ ارسلان اور وہ لڑکیاں جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھے اور تیزی سے باہر آئے۔ سامنے ہی سارا کھڑی تھی۔ سارا کو وہاں دیکھ کر ارسلان حیرت زدہ ہو گیا، لیکن اس نے جلد ہی اپنے آپ پر قابو پایا اور غصے سے کہنے لگا، تو چڑیا خود ہی میرے جال میں پھنسنے کے لیے آ گئی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے پکڑتا یا کچھ کہتا، ایک زوردار تھپڑ ارسلان کے منہ پر آ کر لگا اور وہ زمین پر جا گرا۔ صرف یہی نہیں، اس کے بعد تو جیسے اس کے چہرے پر تھپڑوں کی برسات شروع ہو گئی۔ وہ تینوں لڑکیاں اور سارا خود یہ سب دیکھ کر حیران تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ جبکہ تھوڑی دیر بعد ارسلان کی حالت بگڑنے لگی۔ وہ بڑی مشکل سے سانس لے پا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی سانسوں سے ہاتھ دھو بیٹھتا، وہ کہنے لگی، خدا کے لیے اسے چھوڑ دو، تم جو کوئی بھی ہو اسے چھوڑ دو۔ وہ باقاعدہ زمین پر بیٹھے گڑ گڑا رہی تھی۔ یکدم ہی سب کچھ پہلے کی طرح نارمل ہو گیا، لیکن ارسلان فرش پر لیٹا درد سے بلبلا رہا تھا۔ وہ تینوں لڑکیاں اس کی یہ حالت دیکھ کر وہاں سے بھاگ کر چلی گئیں۔
थोड़ी ही देर बाद वहां पर पुलिस आ गई। सारा ने थोड़ी देर पहले होने वाली तमाम बातें पुलिस के गोश गुजार कर दी और पुलिस अरसलान को वहां से लेकर चली गई। सारा भी थके हारे कदमों से फ्लैट से बाहर निकल आई। वो अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी। वो नहीं जानती थी कि उसे मोहब्बत के नाम पर एक धोखा दिया जा रहा है। वो शख्स उससे मोहब्बत नहीं करता था, बल्कि वो तो उसका इस्तेमाल करने जा रहा था और उसकी ज़िंदगी को अजीरन बनाने जा रहा था। इतना अरसा उसने जो मोहब्बत के दावे किए थे, वो सब सिर्फ और सिर्फ फरेब था। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जब वो घर में दाखिल हुई तब उसकी माँ सो रही थी। उसने शुक्र का कलमा पढ़ा और खामोशी से छत पर आ गई और एक कोने में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे रोते हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी जब उसे यूं महसूस हुआ कि कोई उसे थपकी दे रहा हो, जैसे कोई उसे तसल्ली देने की कोशिश कर रहा हो। उसने अपनी आंसुओं से भीगी हुई आंखें उठाईं और अपने दाएं बाएं देखने लगी, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। आज न जाने क्यों उसे डर नहीं लग रहा था और ना ही उसे अजीब महसूस हो रहा था। आज ये अनदेखा वजूद उसे अपना अपना लग रहा था। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, कौन हो तुम और मेरी मदद क्यों कर रहे हो? अगर तुम भी बाकी लोगों की तरह मुझसे कुछ चाहते हो तो मैं तुम्हें अभी से बता रही हूं कि मैं तुम्हारे किसी काम की नहीं हूं। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती। मैं खुद बहुत बेबस हूं। ये कहकर सारा फूट फूट कर रोने लगी। अचानक सारा को अपने चेहरे पर किसी की उंगलियों का लम्स महसूस हुआ। कोई बहुत प्यार से उसके आंसू साफ कर रहा था। अचानक सारा के कानों में सरगोशी हुई। मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मदद कर रहा हूं। प्यारी लड़की, मैं तुम्हारी जिंदगी में आने वाली तमाम मुश्किलात को दूर कर रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी खूबसूरत आंखें कभी भी आंसुओं से भीगें। कौन हो तुम? मेरे सामने आओ, अचानक सारा ने कहा। साथ साथ उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। थोड़ी सी देर बाद उसके सामने बहुत सारा धुआं जाने लगा। जब वो धुआं खत्म हुआ, उसने देखा सामने एक निहायत ही खूबसूरत नौजवान खड़ा था। ये वही नौजवान था जो उसने उस दिन दरबार पर देखा था, जो उस दिन सब लोगों में लंगर बांट रहा था और उसी ने इसे खाना खाने के लिए दिया था। तब सारा पर एक और राज आश्कार हुआ कि ये नौजवान कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि एक जिन जात था जो इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ इंसानों की मदद करने के लिए आया था। लेकिन जब उसने सारा को देखा तो वो उसकी आंखों का दीवाना हो गया। वो सारा से मोहब्बत कर बैठा था और उसे अपनाना चाहता था। लेकिन जब उसने अपने कबीले में ये बात की तो उसके कबीले वालों ने साफ मना कर दिया, क्योंकि वो एक इंसान थी और जिनजात की मोहब्बत के खिलाफ थे। जिनजात ने भी अपने कबीले के फैसले पर सर झुका दिया, क्योंकि वो एक अच्छे जिन्नात के कबीले से ताल्लुक़ रखता था। इसलिए वो किसी भी किस्म की बगावत नहीं करना चाहता था। उसने अपने कबीले से कुछ वक्त मांग लिया था, क्योंकि उसे पता था कि सारा के इर्द गिर्द मौजूद लोग अच्छे लोग नहीं हैं। वो सारा को बहुत जल्द किसी मुश्किल में डाल देंगे। इसीलिए वो इस कुछ वक्त में सारा की मुश्किलात को ख़त्म कर देना चाहता था और अपने इस मकसद में वो कामयाब भी हो गया था। सारा खामोशी से उसकी बातें सुनती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसका क्या जवाब दे। एक तरफ अरसलान था जो उसका अपना होने के बावजूद भी पराया निकला, और दूसरी तरफ ये जिनजात था जिसने एक तरफा मोहब्बत का हक जताने के लिए सारा को इतनी मुश्किलात से बाहर निकाला। थोड़ी देर बाद जिनजात ने वहां से जाने के लिए इजाज़त तलब की। सारा ने नज़र उठाकर देखा तो उस जिनजात की आंखों में आंसू साफ देख सकती थी, लेकिन वो उस जिनजात के लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। इसलिए उसने इंतहाई सख्त और सर्द लहजे में कहा, बेहतर यही है कि तुम जहां से आए हो वहीं चले जाओ। तुमने मेरी मदद की, उसके लिए मैं तुम्हारी हमेशा एहसानमंद रहूंगी, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती और ना ही तुम्हारे एहसान का बदला चुका सकती हूँ। उसकी बात सुनकर जिनजात मुस्कुराने लगा और उसने एक डब्बा सारा की तरफ बढ़ाया और कहा कि ये मेरी तरफ से एक तोहफा है। तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत पड़े तुम इस अंगूठी को रगड़ना,
میں تمہارے سامنے حاضر ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد جنزاد وہاں سے چلا گیا۔ سارا نے جب ڈبہ کھولا تو وہاں پر ایک نہایت ہی خوبصورت انگوٹھی تھی۔ سارا نے وہ ڈبہ اپنے کمرے میں موجود ایک الماری میں رکھ دیا۔ تھوڑے ہی دنوں بعد سارا کی پرنسپل صاحبہ سارا کے گھر میں آئیں۔ ان کے ساتھ ہی ایک نہایت ہی خوبرو شخص تھا۔ وہ عمر میں تھوڑا بڑا تھا، لیکن اپنی پرسنالٹی کی وجہ سے اس کی عمر بھی چھپ گئی تھی۔ آج سے 2 مہینے پہلے یہ سارا کے اسکول میں چکر لگانے کے لیے آیا تھا، لیکن جب اس نے سارا کو دیکھا تو سارا پر اس کا دل آ گیا۔ وہ ایک مناسب وقت کا انتظار کر رہا تھا جب وہ سارا کے گھر میں رشتہ لے کر جاتا، لیکن اس دوران اس نے پرنسپل صاحبہ کو بھی کہہ دیا تھا کہ وہ سارا کا ہر طرح سے دھیان رکھے اور اسے کسی بھی قسم کی مشکل پیش نہ آئے۔ سارا کی ماں نے جب یہ رشتہ دیکھا تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئیں۔ انہوں نے سارا سے اس بارے میں بات کی تو سارا نے خاموشی سے ہاں کہہ دی، کیونکہ وہ مزید اپنی زندگی کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہتی تھی۔ اس نے سب کچھ اپنی قسمت پر چھوڑ دیا تھا۔ قسمت نے آگے جا کر اس کا ساتھ دیا۔ اس کی بہت اچھی زندگی گزرنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے 2 بیٹوں سے نوازا، جس سے اس کی زندگی میں مزید خوشیاں آ گئیں۔ اپنے سسرال جانے سے پہلے سارا نے وہ ڈبہ اپنے بیگ میں رکھ لیا تھا، اور پھر جب وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہنی مون منانے کے لیے گئی تو اس نے ڈبے سے انگوٹھی نکال کر ایک تیز بہتے ہوئے دریا میں پھینک دی، یہ سوچے بغیر کہ یہ ایک جن ذات کی آخری امید تھی جو نہ جانے کتنے عرصے سے سارا کی پکار میں بیٹھا ہوا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔